نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العلی العظیم. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، اور بڑا ہوا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا ہوا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. میرے عزیز ہم عمر اور چھوٹے بڑے بھائیوں، بزرگوں اور قریب و دور کے تمام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اس جگہ پر دینی مقصد کے ساتھ جمع ہوئے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا اور سنوارا، خاص طور سے ہمارے سردار بھائی پپو چچا، فیصل بھائی وغیرہ، وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے میں بھرپور کوشش کی، قابل مبارکباد. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے، اس مقصد پر بات کرنے کے لیے آئے. صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آپ کے سامنے آئے ہیں، تو آپ کے لائق جو خدمت ہے، جو آپ کو کرنا ہے، جو آپ کو پیغام دینا ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے آپ کے ذمہ داران ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ ایکشن کمیٹی، ابھی آپ کو مختصر سا تعارف کرایا گیا صحابہ ایکشن کمیٹی کا. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صحابہ ایکشن کمیٹی سے بخوبی واقف ہیں، جو نہیں جانتے تھے ان کے سامنے مختصر تعارف کرایا گیا. آپ کی تنظیم صحابہ ایکشن کمیٹی کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، جو اس مرتبہ بھی 3 جولائی کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء سنی انٹر کالج میں ہونا ہے. یہ پیغام دینے صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آپ کے سامنے آئے ہیں. میرے بھائیوں، اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری اور آپ کی سب کی کوشش ہونا چاہیے. ہم سب کوشش کرتے ہیں، تب جا کر یہ پروگرام خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. آپ کے لائق جو ذمہ داری ہے وہ دینے، وہ بتانے صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آئے ہیں. میرے بھائیوں، اس پروگرام کو کامیاب بنائیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات پہنچیے. اس پروگرام کی ایک خوبصورتی ہے، وہ آپ کو مختصر سے طور پر اس میٹنگ میں بھی دکھے گی. صحابہ ایکشن کمیٹی کی ہر میٹنگ میں، ہر جلسوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی شرکت کرتے ہیں. یہ صحابہ ایکشن کمیٹی کی خوبصورتی ہے. ہم گنگا جمنی تہذیب کو لے کر چلتے ہیں. صحابہ ایکشن کمیٹی کبھی مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کرتی ہے. اگر مسلمانوں کے ساتھ صحابہ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی صحابہ ایکشن کمیٹی کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے. جب کبھی صحابہ ایکشن کمیٹی کا کام، کبھی صحابہ ایکشن کمیٹی کی مدد غیر مسلم بھائیوں کو چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی رات کے 2 بجے صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کھڑے ملتے ہیں. یہ صحابہ ایکشن کمیٹی کی خوبصورتی ہے. ہمارے پروگرام میں، صحابہ ایکشن کمیٹی کے پروگرام میں غیر مسلم بھائی بھی شرکت کرتے ہیں. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، امن امان قائم رکھنے کی بات کی جاتی ہے، جس کا عنوان ہوتا ہے دہشت گردی کا علاج، صحابہ کی غلامی. ابھی شاعر صاحب جناب عشق بھائی ایک شعر پڑھ رہے تھے: اگر مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صحیح بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگے تو مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ بولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
آج ہم مسلمانوں پر انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ ہمارے کہیں نہ کہیں اعمال ایسے ہوتے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج کل ہر غلط کام میں انوالو ہیں. کیا مسلمان آج شراب نہیں پیتا؟ کیا مسلمان آج زنا نہیں کرتا؟ کیا آج مسلمان شراب نہیں پیتا؟ کیا چوری نہیں کرتا؟ ہر غلط کام آج مسلمان کر رہا ہے. اسی وجہ سے دوسروں کو آج انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. میرے بھائیوں، آپ مسلمان ہو، صحابہ اکرام کے غلام ہو، رسول اللہ کے امتی ہو، تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. جن راستوں پر چل کر صحابہ اکرام نے رضا و رضوان کا پروانہ حاصل کیا، آج تم بھی انہی راستوں پر چلو. صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. صحابہ اکرام سے اگر محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، جس طرح صحابہ اکرام نے غلامی کی اسی طرح تم بھی کرو، تب تو کامیاب ہو پاؤ گے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم رسول اللہ سے امتی ہو، رسول اللہ کے امتی ہونے کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ایک بھی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بیسک چیزیں ہیں. جب تک ہم صحابہ اکرام کی غلامی کو اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صحابہ اکرام ہمارے آئیڈیل ہیں. انہوں نے ہمیں کامیابی کے راستے پر چل کر دکھایا. رسول اللہ نے جو تعلیمات صحابہ اکرام کو دی تھی، امت مسلمہ کو دی تھی، اس پر صحیح سے عمل کر کے صحابہ اکرام نے دکھایا. آج ہمیں بھی انہی راستوں پر عمل کرنا. ایک راستہ، ایک چیز کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، ہم کو بتا کے گئے. تم مسلمان ہو تو تمہارے عقیدے میں کیا کیا ہونا چاہیے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. رسول اللہ فرما رہے ہیں الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے ادنا شعبہ، یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے، سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یہ ایمان کا شعبہ ہے. بتائیے کہ ان چیزوں کو رسول اللہ ہم کو بتا کے گئے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق بتا کے گئے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے. پڑوسی میں یہ نہیں بتایا کہ پڑوسی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بس پڑوسی کہا. پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اکرام کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر پریشان ہے تو اس کی مدد کرو. یہ تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے پڑوسیوں کو پہنچاتے ہیں. بات کرتے ہیں تو تیر چلاتے ہیں، معاملات میں غبن کرتے ہیں، پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کا خیال رکھ کے رسول اللہ ہمیں ایک ایک چیز بتا کر کے گئے ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے. انہی چیزوں پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا ہے. انہی سب باتوں کو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے، اور ہم سب صحابہ اکرام کے غلام ہیں. انہی کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، جس پروگرام میں آپ کو مدعو کرنے صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار آنا ہے. آپ کو بتانے آئے ہیں آپ اس پروگرام میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیابی کے راستے پر چلنے لگیں گے. آپ پر یہ ذمہ داری ہے، اس پروگرام کا زیادہ سے زیادہ ایڈ کیجئے، ہولڈنگز لگوائیے، دوسروں کو مدعو کیجئے، بتائیے، یہ پیغام کو عام کیجئے کہ ایک دینی پروگرام صحابہ ایکشن کمیٹی کا سالانہ جلسہ آ گیا ہے. 3 جولائی کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ آپ سب کو پہنچنا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنا ہے. ہر شخص اپنے اوپر لازم پکڑ لے، لازمی کر لے کہ ہمیں کم سے کم ایک آدمی 10 لوگوں کو لے کر جائے گا، اور اس نیت کے ساتھ لے کے جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا،
جس نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو کسی نیکی کی طرف دعوت دی، آپ کو بتایا اے میرے بھائی نماز آپ پر فرض ہے، نماز پڑھا کرو، پڑوسیوں کا اکرام کیا کرو، آپ نے اگر وہ اکرام کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا، میرے ثواب میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف دعوت دینا۔ آپ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دینی جلسے میں بلائیے، اس پروگرام میں بلائیے، انشاءاللہ جتنا پہنچنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ ہر شخص اس نیت کے ساتھ اس پیغام کو عام کیجئے اور لوگوں کو مدعو کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ دینی پروگرام ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع ہے۔ آپ سب کے اوپر لازم ہے کہ اس پروگرام کو عام کیجئے، اس جلسے کا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچائیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔